بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ محبت کا ایک بہت ہی خاص اور مجرب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہاتھ پر اس کا نام لکھ کر مٹھی بند کر کے آپ لوگوں نے یا ودودو کے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ یعنی جب آپ لوگ اس عمل کو کرنے لگیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھ پر اس کا نام لکھ لینا ہے اور پھر آپ نے مٹھی بند کرنی ہے اور اس وظیفے کو آپ لوگوں نے کر لینا ہے، اور جب یہ وظیفہ مکمل ہو جائے تب آپ لوگوں نے مٹھی کو کھول لینا ہے، اور اس عمل کا اثر مٹھی کھولتے ہی اس شخص تک جا پہنچتا ہے جس کے لیے آپ اس وظیفے کو کر رہے ہوتے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو عمل ہے یہ جادو سے بھی تیز اپنا اثر دکھاتا ہے۔ یہ بڑا ہی خاص عمل ہے۔ اس عمل کو جو بھی کرتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ اگر تو آپ محبت کے وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، تو صرف ایک بار ویڈیو کو مکمل دیکھ کر اچھے سے سمجھ کر محبت کا یہ وظیفہ کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ہر عمل کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ یا ودودو کے بے شمار وظائف ہیں تو ان کے کرنے کے طریقے بھی بے شمار ہیں، لیکن یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ عمل محبت کے سب وظائف پر باری ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اسی طریقہ کار سے کرنا ہے جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ دیکھیں، جب آپ لوگ اس عمل کو کریں گے تو سب سے پہلے آپ لوگ باوضو ہو جائیں، اور اس عمل کو کرنے کا جو صحیح وقت ہے وہ آپ لوگ اس عمل کو صبح فجر کے بعد کر لیں یا پھر نماز عشاء کے بعد کر لیں۔ اس عمل کے لیے بہترین ٹائم یہ ہے۔ ویسے آپ لوگ اس عمل کو 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اس میں قید نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ صبح فجر کے بعد اور شام کو عشاء کے بعد اس عمل کو کر لیں۔ اب اس عمل کو کرنے سے پہلے چند ایک چیزوں پر آپ لوگوں نے بڑی توجہ کرنی ہے، اور ان چیزوں کو آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور ان پر آپ لوگوں نے عمل بھی کرنا ہے۔ یہ جو اسم مبارک ہے یا ودودو، یہ اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں میں سے ایک صفاتی نام ہے، اور اس کا مطلب ہے اے بہت زیادہ محبت کرنے والے، اور بے شک اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندے سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ جب خدا بندے سے محبت کرتا ہے اور پھر وہ بندہ اس اسم مبارک کا ذکر کرتا ہے، اس کا ورد کرتا ہے، تو اللہ رب العزت دوسرے بندوں کے دلوں میں بھی اس بندے کے لیے محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ انسان جس کے لیے اس ذکر اس وظیفے کو کرتا ہے اس کے دل میں اللہ رب العزت اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اس عمل کو آپ لوگوں نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر شروع کر لینا ہے، اور اس عمل کے اول آخر آپ لوگوں نے 7 مرتبہ 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ لوگ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کا خاوند ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، مطلب کوئی بھی رشتہ ہے، سسر ہے، ساس ہے، بہو ہے۔ اسی طرح ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ جہاں پر کام کرتے ہیں آپ کا کوئی افسر ہے، اس کے دل میں آپ لوگ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ شخص آپ سے نفرت کرتا ہے، یا پھر محلے میں کوئی ایسا شخص ہے جو آپ سے نفرت کرتا ہے، آپ اس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ یہ عمل اس طرح کریں، لیکن کوئی بھی ناجائز بات منوانے کے لیے یا پھر کسی ناجائز شخص کے لیے یا پھر کسی ایسی لڑکی یا عورت کے لیے جس کے ساتھ آپ کا تعلق ناجائز طریقے کا ہو، ایسا کرنا آپ کے لیے باعث وبال بن جائے گا۔
اس سے آپ کا نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کو یہ ساری باتیں پہلے بتا رہا ہوں، کیونکہ آج کا یہ جو عمل ہے یہ جادو سے بھی زیادہ تیز اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اس عمل کے فوائد بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر آپ کسی نیک نیت کے لیے اور جائز کام کے لیے نہیں کرتے تو پھر اس کے نقصانات بھی اتنے ہی ہوتے ہیں۔ اگر کسی بیوی کا خاوند ہر وقت اس سے لڑائی جھگڑا کرتا رہتا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ میرے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ رہے تو وہ اس عمل کو کرے۔ یا پھر کسی کی بیوی ہے، وہ زبان کی تیز ہے، ہر وقت جھگڑتی رہتی ہے اور میاں چاہتا ہے کہ وہ میرے ساتھ سکون سے پیار و محبت سے رہے، اس صورت میں آپ لوگوں نے یا ودودو کا 313 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں اس کا تصور کر لینا ہے جس کے لیے آپ لوگ اس عمل کو کر رہے ہیں۔ پہلے آپ تعوذ اور تسمیہ پڑھیں اور اس کے بعد آپ لوگ 7 مرتبہ، 11 مرتبہ یا پھر 21 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے 11 مرتبہ استغفر اللہ کا آپ لوگوں نے ورد کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، توبہ و استغفار کرنا ہے۔ یہ جو بات میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ اس عمل میں کامیاب ہونے کا راز ہے کہ اپنے وظائف میں بندہ کیسے کامیاب ہوتا ہے۔ جو بھی شخص وظائف کو اس طرح پڑھتا ہے وہ پھر ہمیشہ کامیاب ہو جاتا ہے اور پھر اس کو کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑتا۔ اس عمل سے میاں بیوی میں بے پناہ محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ پر اس کا نام لکھنا ہے جس کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں، جس کے دل میں آپ اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا محبوب ہے، آپ کی محبوبہ ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، بھائی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، اس کے دل میں آپ اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کا نام لکھ دیں۔ اس عمل کو آپ لوگ تطہیر قلوب کے لیے بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ میں جس بھی مجلس میں جاؤں، جس بھی جگہ پر جاؤں لوگ میری عزت کریں، مجھ سے محبت کریں، تو اس کے لیے بھی آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ لوگوں نے ہتھیلی پر صرف اتنا لکھ دینا ہے کہ ہر ایک کے لیے۔ ایسا کرنے سے وہ شخص لوگوں کے دلوں پہ چھا جائے گا، وہ جس کی طرف دیکھے گا وہ شخص اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں محبت کا ہونا ضروری ہوتا ہے، جیسا کہ بہن بھائیوں میں، اولاد میں بہن بھائی ایک دوسرے کے نافرمان نہ ہوں، اولاد ماں باپ کی نافرمان نہ ہو، ان کا آپس میں ایک دوسرے کے لیے پیار و محبت ہو۔ اگر گھروں میں ایسی خفیات بھی ہوں تو یہ عمل تیر کی طرح کام کرتا ہے۔ اس عمل کو اچھے سے سمجھیے گا اور اس ترتیب سے کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی جو ٹوٹے ہوئے رشتے ہوتے ہیں وہ بھی جڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طریقہ کار سے آپ لوگ اس عمل کو کریں۔ جب آپ لوگ تعوذ، تسمیہ، درود پاک اور استغفار کو 11 مرتبہ پڑھ لیں، استغفار کے لیے آپ لوگ استغفار کی کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی دعا نہیں آتی تو پھر آپ لوگ صرف استغفر اللہ کا 11 مرتبہ ورد کر لیں۔ لیکن جب آپ لوگوں نے 11 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے تو تب آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی اللہ رب العزت سے، ندامت سے، شرمندگی سے معافی مانگنی ہے اور آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کی پکی سچی توبہ کرنی ہے۔ اور معافی مانگنے کے بعد باری آتی ہے اس عمل کی جو کہ ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں۔ جب آپ لوگ توبہ و استغفار کر لیں تو تب آپ لوگ اس کے ساتھ آپ لوگ یہ بھی دعا کریں کہ اے پروردگار، مجھ پر جو بھی برے اثرات ہیں اس عمل کی برکت سے ان کو دور فرما اور لوگوں کے دلوں میں میرے لیے بے انتہا محبت پیدا کر دے، بالخصوص فلاں شخص جس کے لیے میں عمل کر رہا ہوں اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا فرما دے۔ ان الفاظ کے ساتھ آپ لوگ نیت بھی کر سکتے ہیں، یہی دعا نیت بھی ہے۔ عملوں کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے، اگر نیت صحیح نہ ہو تو پھر کام نہیں بنتا۔ نیت درست ہونے سے انسان کبھی ناکام نہیں ہوتا، وہ
اپنے کاموں میں ہمیشہ کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے مٹھی پر اس کا نام لکھ کر آپ لوگوں نے دائیں ہاتھ پر اس کا نام لکھنا ہے اور مٹھی کو بند کر لینا ہے۔ اور اگر آپ لوگ بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ پر اس کا نام نہ لکھ سکیں تو آپ لوگ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ کسی کاغذ پر اس کا نام لکھیں اور اس کاغذ کو اپنے دائیں ہاتھ پر رکھ کر مٹھی کو بند کر لیں۔ اور اس عمل کو کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کی پوری توجہ اس عمل کی طرف ہونی چاہیے۔ بعض اوقات کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ ادھر وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں، بیچ بیچ میں دوسروں کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کرنے سے بھی وظائف اپنا اثر نہیں دکھاتے۔ یا پھر کچھ لوگ اپنے دھیان کو اپنے ذہن کو دوسرے کاموں کی طرف لے جاتے ہیں، جس سے ان لوگوں کو اپنے وظائف میں اپنے اعمال میں کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ آپ لوگوں نے پوری توجہ اپنے اس عمل کی طرف رکھ کے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے اس صفاتی نام یا ودود کا 313 مرتبہ آپ لوگوں نے ورد کرنا ہے، اس کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یا ودود کے اس وظیفے کو کرتے وقت آپ لوگوں نے اپنے دل کو برے وسوسوں سے بچانا ہے۔ بالکل سکون کے ساتھ آپ لوگوں نے یا ودود کا ورد کرنا ہے، یا ودود، یا ودود، یا ودود، ایک ایک لفظ کی اچھی طرح سے سمجھ آئے اس طرح ٹھہر ٹھہر کر سکون کے ساتھ آپ لوگوں نے 313 مرتبہ یا ودود کا آپ لوگوں نے ورد کر لینا ہے۔ اور جب آپ لوگ آخر میں پھر 7 مرتبہ 11 مرتبہ یا پھر 21 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، جتنی مرتبہ آپ لوگوں نے شروع میں درود پاک پڑھا تھا اتنی مرتبہ ہی آپ لوگوں نے آخر میں بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ شروع میں 7 مرتبہ پڑھا تو آخر میں بھی 7 مرتبہ، 11 مرتبہ پڑھا تو آخر میں بھی 11 مرتبہ، 21 مرتبہ پڑھا تو آخر میں بھی 21 مرتبہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اب جب آپ لوگ اپنا وظیفہ مکمل کر لیں، اپنی پڑھائی مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں نے 3 مرتبہ اپنی مٹھی پر دم کر دینا ہے۔ 3 مرتبہ آپ لوگوں نے اپنی مٹھی پر پھونک مار دینی ہے۔ اور اس عمل کے دوران اس عمل کے جو تقاضے ہیں، جو اس کی شرائط ہیں، ان پر اچھی طرح عمل کرنا ہے۔ جتنی بھی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان پر آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے۔ اور پھر آخر میں آپ لوگوں نے اس کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور پھر رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے اس کا پیار، اس کی محبت کو مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو کامیابی ضرور عطا فرمائے گا۔ اس عمل کی اجازت کے لیے آپ لوگ کمنٹس باکس میں اللہ رب العزت کا کوئی پیارا سا نام لکھ دیں یا پھر اپنا نام لکھ کر آپ لوگ اس عمل کی اجازت لے سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔